وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ عرض کیا جا چکا ہے کہ نجران کا جو ڈیلیگیشن آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اب اس کے سامنے کچھ دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت مریم سلام علیہا کی ولادت ہوئی ان کی والدہ کے ہاں۔ ان کی اپنی منت تو یہ تھی کہ اگر بیٹا ہوتا تو دین کے کام کے لیے وقف کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اظہار فرمایا کہ یہ جو بیٹی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی یہ کئی بیٹوں سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر انہی مریم سلام علیہا کے ہاں آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ابھی حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر آئے گا۔ گویا وہ تمہید ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کے بیان کے حوالے سے۔ مزید ہم پڑھ چکے کہ حضرت مریم سلام علیہا حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بڑی پاکیزہ خاتون ہیں اور اللہ نے بڑا ان کو نوازا ہے، اور طرح طرح کی حکمت کی باتیں ان پر اللہ نے منکشف فرما دی ہیں، ان کی زبان پر جاری فرما دی ہیں۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اللہ نے اس خاتون کو اتنا کچھ نوازا ہے، تو فوراً دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی اور ایک دعا انہوں نے اللہ کے حضور میں رکھی، جس کا اب ذکر آ رہا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا فرمائی۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاک اولاد عطا فرما۔ انك سمیع الدعاء، بے شک تو دعا سننے والا ہے، خوب سننے والا ہے۔ جب دیکھا کہ حضرت مریم جو کہ نبی تو نہیں، کوئی عورت کبھی نبی تو نہیں ہو سکی، اللہ جب اس عورت کو اتنا نواز سکتا ہے تو میں اگر انشاءاللہ اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ مجھے بھی یقیناً بہت کچھ عطا فرما سکتا ہے۔ تو اللہ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا خوب سننے والا ہے، تو پاکیزہ اولاد مجھے اپنی جناب سے عطا فرما۔ فنادتہ الملائکہ، پس فرشتوں نے انہیں آواز دی۔ وہو قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ حجرے میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے علیہ السلام، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا، اللہ کے حکم کی تصدیق کرنے والا، سردار اور ضبط نفس کرنے والا، ونبی من الصالحین، اور وہ نبی ہوگا نیکوکاروں میں سے۔ یہ صفات بیان ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ قال ربی انا یکون لی غلام، انہوں نے عرض کیا زکریا علیہ السلام نے، اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری عورت بھی بانجھ ہے۔ تو ظاہری اسباب کے تحت تو اللہ میں اس قابل نہیں رہا نہ میری بیوی کے کوئی اولاد ہمارے یہاں پیدا ہو۔ قالا، فرمایا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، اب حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس، فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے گفتگو نہیں کرو گے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، مگر یہ کہ اشارے میں۔ تو 3 دن تک کوئی گفتگو کسی سے نہیں کرو گے، الا یہ کہ اشارے میں کوئی گفتگو ہو جائے تو ٹھیک۔ واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرو، صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہوئے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ،
بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں پاک فرما دیا اور تمہیں جہان والوں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرما دی۔ اب زکریہ علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بیان مکمل ہو گیا۔ وہ بوڑھے تھے، ان کی اہلیہ بانجھ تھیں، اللہ نے اولاد عطا فرما دی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر آ رہا ہے، گویا یہ پہلے بنیاد بنائی گئی ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے، اور اب جو ہے وہ حضرت مریم سلام علیہا کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آ رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے نوٹ فرمائیے کہ حضرت مریم سلام علیہا کو اللہ نے کیا مقام دیا۔ اللہ نے تمہیں چن لیا، اللہ نے تمہیں پاکیزہ فرما دیا، اللہ نے تمہیں جہان والوں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرما دی۔ اور ایک بیان وہ ہے جو آج کی بائبل دیتی ہے حضرت مریم سلام علیہا کے حوالے سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا وہ عقیدے ہیں جو اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ ناجائز طور پر ہوئی تھی، یا معاذ اللہ حضرت مریم سلام علیہا نے کوئی بدکاری کا معاملہ کیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک یہ رویہ ہے اور ایک قرآن کا بیان ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ بیان خوبصورت ہے، یہ بیان پاکیزہ ہے، یہ بیان حضرت مریم سلام علیہا کی عزت کو اور بڑھانے والا ہے۔ یا مریم قنوتی لربک، اے مریم سلام علیہا اپنے رب کی فرما برداری اختیار کرو، واسجدی اور سجدہ کرو، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے قرآن دازی کے لیے، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا، کفالت کرے گا۔ جو ہیکل میں لوگ موجود تھے، جو وہاں پر عبادت گزاری کی روش اختیار کیے ہوئے تھے، وہاں نگرانی کرتے تھے، دوسرے لوگوں کی تربیت دیتے تھے، ان کے درمیان یہ اختلاف پیدا ہو رہا تھا کہ مریم سلام علیہا کی پرورش کون کرے، ان کی تربیت کون کرے۔ تو قرآن دازی کا معاملہ ہوا، سمندر میں قلم ڈال دینے کی بات ہوئی اور کہا کہ جس کا قلم پانی پہ رک جائے گا وہی کفالت کرے گا مریم سلام علیہا کی۔ اور تفاسیر میں مفسرین نے نقل کیا ہے کہ وہ قلم جو رہ گیا وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا تھا کہ جنہوں نے حضرت مریم سلام علیہا کی پرورش فرمائی تھی۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ اس معاملے میں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم سلام علیہا، ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، بے شک اللہ تمہیں کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وسلام علیہا۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کے خاص کلمے سے، کن فیکون والا جو معاملہ ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ مزید نوٹ کیجئے قرآن حکیم جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، ورنہ اور کسی رسول کے ساتھ ہی نہیں آتا فلاں بن فلاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، ایسا کبھی نہیں آتا۔ ان کے ساتھ خاص اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار واضح فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر بغیر والد کے ہوئی۔ تو عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یہ الفاظ بار بار آئے ہیں۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وہ با آبرو ہیں، عزت والے ہیں، وہ من المقربین، اور وہ مقربین میں سے ہوں گے۔ یہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کا بیان ہے۔ اب ایک بیان یہود کا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جنہوں نے حضرت مریم سلام علیہا پر بدکاری کا الزام لگایا۔ ایک بیان ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے حضرت مریم سلام علیہا کا تعلق یوسف نجار نامی شخص سے قائم کر دیا اور کہا اس کے بعد حضرت مریم سلام علیہا کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور ایک یہ پاکیزہ بیان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کے کلمہ کن سے، اللہ کی خاص قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر بغیر والد کے پیدائش ہوئی ہے حضرت مریم سلام علیہا کے ہاں۔ مزید عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل کا بیان آ رہا ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے گہوارے کے اندر، ماں کی گود کے اندر اور پختہ عمر میں کلام کریں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ دو باتیں یہاں پر نوٹ فرمائیے۔ پہلی بات قرآن نے کہی کہ وہ ماں کی گود میں گہوارے میں کلام کریں گے، یہ بیان ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مریم آیت نمبر 30 میں۔
جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی ہیں حضرت مریم سلام علیہا تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، فاشارت الیہ، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں پکار اٹھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ الفاظ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مریم آیت نمبر 30 میں، کہ ماں کی گود میں وہ پکار اٹھے۔ دوسری بات قرآن نے کی وکہلا، پختہ عمر میں وہ کلام کریں گے۔ اس سے ایک مراد یہ لی گئی ہے، اس میں اشارہ ہے دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کی طرف، اس لیے کہ قرآن حکیم کے بیان کے مطابق پختہ عمر 40 برس کی ہوتی ہے۔ یہ ذکر آیا ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 میں کہ پختہ عمر 40 برس کی ہوتی ہے، اور یہ بات تاریخ اعتبار سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 33 برس کی تھی جب اللہ نے اپنی طرف ان کو بلند کر لیا تھا۔ تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ پختہ عمر میں کلام کریں گے، کہ وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ان کے ہاتھوں پھر اللہ کے دین کا غلبہ وہ ہوگا، اور مسلمان ان کی سپہ سالاری کے اندر کہیے، ان کی سپرویژن میں کہیے، اللہ کے دین کے باغیوں کے خلاف قتال کریں گے، اور بالآخر کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور لوگوں سے وہ گہوارے میں اور پختہ عمر میں باتیں کریں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ قالت، اب حضرت مریم سلام علیہا وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئیں، انہوں نے عرض کیا، قالت، انہوں نے عرض کیا، ربی انا یکون لی ولد، اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، اور کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ۔ اللہ نے بغیر والد کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ ہم آگے چل کر پڑھیں گے اسی صورت میں آیت نمبر 59 میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرما دے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں کتاب اور حکمت سکھائے گا، والتوراۃ والانجیل، یعنی تورات اور انجیل۔ کتاب سے مراد احکامات کا مجموعہ۔ قرآن حکیم میں احکامات کی فرضیت کے لیے کتبہ کا لفظ آتا ہے یا کتبہ کا لفظ آتا ہے، جیسے سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ تو کتاب سے مراد ہے تورات، تورات میں احکامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، اور حکمت یہ انجیل میں تھی، اللہ تعالیٰ کے خطبات، پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ، یہ انجیل میں ہیں۔ تو فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ انہیں سکھائے گا کہ اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیل، یعنی تورات اور انجیل، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ عیسائیت کا یہ دعویٰ غلط ہے آج کہ عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، یہ عیسائیت کا دعویٰ غلط ہے آج۔ قرآن کا بھی بیان ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل، وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ اور آج بھی بائبل میں میتھیو کی جو بک ہے اس کا چیپٹر 15 اور ورس نمبر 25 میں، متی کی انجیل باب نمبر 15 اور آیت نمبر 25 میں الفاظ موجود ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے کہ مجھے اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہم پڑھ آئے ہیں سورہ البقرہ میں، تو مجھے تو اسرائیل کے گھرانوں کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ بیان آج بھی بائبل میں موجود ہے۔ تو یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانیت کے لیے رسول قرار دیا جائے غلط ہے۔ تمام انسانیت کے لیے رسول بنایا گیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن حکیم میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 58، سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 اور سورہ سبا آیت نمبر 28 میں تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کا ذکر آ رہا ہے، اور مزید نوٹ فرمائیے یہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا نجران کا، ان کے عقائد کا اصل میں ان الفاظ میں رد ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام خدائی میں شامل ہے، اس کی نفی کر دی گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اتنے معجزات مسلمانوں تم مانتے ہو جس کا ذکر آگے چل کر آ رہا ہے، تو ان کو خدا ماننا چاہیے۔ اب اللہ اس کی نفی فرما رہے کہ یہ معجزات یقیناً ان کے پاس تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے کرتے تھے۔ الفاظ نوٹ فرمائیے گا،
انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ بے شک میں تمہارے پاس ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک میں تمہارے لیے مٹی گارے سے پرندے جیسی شکل و صورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے پرندہ، میرے کرنے سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے، وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں، عمدہ کر دیتا ہوں، درست کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے اور کوڑی کے مریض کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہ 5 معجزات کا بیان اس مقام پر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آیا ہے، لیکن دیکھیے الفاظ آ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، تو اس وقت کے عیسائیوں کے غلط عقیدے کا بھی رد کیا جا رہا ہے کہ اتنا سب کچھ انہوں نے کر دیا تو ان کو خدا مان لینا چاہیے، معاذ اللہ، نہیں، اس کی نفی یہاں پر کر دی گئی۔ دوسری بات یہ نوٹ فرمائیے اس مقام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، وہ معجزات جو بھی دور ہوا کرتا تھا اس دور میں جو چیز پریویل کرتی تھی، موجود ہوتی تھی، جس کا ڈنکا بج رہا ہوتا تھا، اس سے مناسبت رکھتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے حق قبول کرنا آسان ہو جائے۔ معجزہ کہتے ہیں اس شے کو جو عاجز کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یونانی طب کا بڑا ہی دورہ تھا، میڈیکل کا بڑا دورہ تھا، تو اس سے ہی مناسبت رکھتے ہوئے معجزات اللہ نے عطا فرمائے تاکہ جب لوگ یہ معجزات دیکھیں تو عاجز ہو جائیں اور حق کو قبول کریں۔ تیسری بات اس حوالے سے یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمارے اس دور میں بعض وہ لوگ جو جدت پسند ہیں، مغرب سے مرعوب ہو گئے ہیں، وہ ان معجزات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور طرح طرح کی ایسی تعویلات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو قرآن حکیم کے واضح الفاظ کے بالکل خلاف جاتی ہیں۔ اس حوالے سے نیوٹن کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، اس نے کہا کہ میری حیثیت صرف اتنی ہے کہ میں کسی سمندر پہ کھڑا ہوں اور میں نے دیگر موجود لوگوں کے مقابلے میں کچھ بہتر پتھر تلاش کر لیے ہیں، باقی سمندر میں کیا کچھ ہے، اس کی گہرائیوں میں کیا کچھ ہے، یہ میری عقل میں، میری گرفت میں نہیں آ سکا۔ حالانکہ کیا مقام ہے سائنٹسٹ میں نیوٹن کا، وہ ہمارے علم میں ہے۔ بالکل اسی طرح کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کی کتنی قدرتیں ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، تو اللہ چاہے تو یہ معجزات اپنے انبیاء کے ذریعے سے ظاہر فرما سکتا ہے، اور اس نے فرمائے انسان کی عقل محدود ہے، وہ اس کو اپنی گرفت اور احاطے میں نہیں لا سکتی۔ تو وہ لوگ کہ جو دانشورانہ سوچ رکھتے ہیں، جدت پسندی کا فلسفہ اختیار کرتے ہیں، ان سے اتنی گزارش ہے، کیا وہ اللہ کو علی کل شیء قدیر نہیں مانتے؟ اللہ کو ہر شے پر قدرت رکھنے والا نہیں مانتے؟ اگر مانتے تو یہ معجزات اللہ دکھا سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اللہ کا قرآن حکیم میں بیان ہے۔ اللہ اپنی آیات پر ہمیں پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ یقین عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ یا تو یہ کہ تمہارے علماء سو، برے علماء نے کچھ پابندیاں لگا دی، کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا، یا تمہاری گزشتہ نافرمانیوں کی وجہ سے تم پر کوئی پابندیاں لگا دی گئی، سخت احکامات آ گئے، میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں ان حرام چیزوں کو۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تمہارے پاس ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا، بے شک اللہ میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی ان عیسائیوں کے وفد اور ڈیلیگیشن کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کی عبادت کا حکم دیا، نہ کہ یہ کہ ان کو خدا مان لیا جائے اور اللہ کی الوہیت میں شامل کر لیا جائے، معاذ اللہ۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی جانب سے کفر محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے پکارا کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ یہود کے علماء
انہوں نے شدید مخالفت کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، پھر دیگر یہودیوں نے بھی شدید ان کی مخالفت کی۔ تو جب احساس ہوا کہ یہ انکار پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، تو اب اللہ کے دین کی دعوت میں سپورٹ حاصل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ قال الحواریون، کہا حواریین نے۔ حواری حور سے بنا، سفید رنگ کے معنی اس میں شامل ہیں، مطلب میں یہ دھوبیوں کا کام کیا کرتے تھے لوگ سمندر کے کنارے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کبھی کہا بھی کہ تم مچھلیوں کو شکار کرتے ہو، آؤ میں تمہیں انسانوں کو شکار کرنے کا طریقہ سکھاؤں۔ مراد ہے کہ انسانوں تک بات کیسے پہنچانی ہے دین کی، تو اسی کے لیے پکارا۔ تو قول الحواریون، حواریوں نے جواب دیا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور اللہ تو گواہ ہے کہ بے شک ہم فرما برداری اختیار کرنے والوں میں سے ہیں۔ یہاں پہلی بات یہ نوٹ فرمائیے کہ ہمارے دین میں جماعت بنانے کا طریقہ کار یہ کہ ایک شخص اٹھے اور وہ پکارے کہ یہ ہے اللہ کا دین، یہ اس کی دعوت ہے، جو اس سے اتفاق کرے وہ آ کر مجھ سے مل جائے، اور یہ جماعت پھر اوپر سے نیچے کی طرف جائے گی، یعنی کہ ایک شخص کھڑا ہوگا دعوت کے لیے پکارے گا اور پھر لوگ اس کے ساتھ ملتے چلے جائیں گے۔ ہمارے دین میں جماعت سازی کا طریقہ کار یہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ فرمائیے کہ یہی بات کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، حواریین نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، یہ سورہ الصف کی آیت نمبر 14 میں بھی الفاظ آئے ہیں بالکل اسی طرح۔ تیسری بات نوٹ فرمائیے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، ان کے حواریوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اسی سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی جد و جہد میں شریک ہونا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، انہوں نے جو مدد مانگی تھی وہ کسی دنیاوی غرض کے لیے تو نہیں تھی، اللہ کے دین کے لیے تھی، اسی لیے حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اس مقام سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ آج بھی یہ پکار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آج اللہ کا دین مغلوب ہے، آج یہ پکار ہمارے لیے بھی ہے کہ کون ہے اللہ کا مددگار۔ سورہ صف کی آخری آیت نمبر 14 میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی کہ دین مغلوب ہے، اس کو غالب کرنے کے لیے میدان میں آؤ۔ اللہ ہمیں اس پکار پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال من انصاری الی اللہ، انہوں نے پکارا کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور اے اللہ تو گواہ ہے کہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل فرمایا اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار کی، فاکتبنا مع الشاہدین، بس تم ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے، ان میں شامل فرما دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے چال چلی اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بڑھ کر تدبیر فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب یہاں اشارہ ہے یہود کی طرف۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام نے حق ان کے سامنے پیش کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر نکیر فرمائی کہ تم یہ کیا دنیا داری کے دھندوں میں لگے ہو، اللہ کا پیغام اس سے قبول کرو، اللہ کے تقاضوں پر عمل کرو۔ اور خاص طور پر جو یہود کے علماء سو تھے، برے علماء تھے، ان پر بڑی نکیر کی عیسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ مخالف ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو انہوں نے جادو قرار دے دیا اور کہا یہ جادو ہے تو جادو کرنا کفر ہے، تو عیسیٰ معاذ اللہ یہ مرتد ہے، ان کو قتل کر دیا جانا چاہیے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور جو بھی اس وقت رومی بادشاہ تھا اس کے کان بھرے یہود کے علماء نے، اور اپنے بس پڑتے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دلوانے کی کوشش کی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَكَرُوا، ان لوگوں نے چال چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے تدبیر فرمائی، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ جب سولی دینے کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بلند کر لیا، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا،
بے شک میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا، ورافعک الی اور اپنی طرف بلند کر لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا اور پاک کر دوں گا تمہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا اور جن لوگوں نے اے عیسیٰ تمہاری پیروی کی انہیں میں ان کے اوپر غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ فرما دوں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون اس کے بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں بھی چند باتیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ نے فرمایا انی متوفیکا میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا۔ یہاں ختم نبوت کا انکار کرنے والا گروہ یعنی قادیانی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں متوفی کا، تو نوٹ فرمائیے یہ جو لفظ ہے متوفی کا اس کی اصل ہے توفا، جس کے معنی ہے پورا پورا لینا، اور اس میں شعور لینے کے معنی بھی شامل ہیں، جان لے لینے کے معنی بھی شامل ہیں، جسم اور جان دونوں لے لیے جانے کے معنی بھی شامل ہیں، اور نیند پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ نوٹ کیجئے اس چیز کو۔ چنانچہ سورہ الانعام آیت نمبر 60 اور سورہ الزمر آیت نمبر 42 میں یہ توفا کا لفظ آیا ہے نیند کی حالت میں روح لے لیے جانے کے معنی۔ اس کے معنی اصل میں ہے پورا پورا لے لینا، جس کا کامل اطلاق ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ اللہ نے ان کا جسم، ان کی روح اور ان کی جان سمیت ان کو پورا پورا لے لیا۔ ورافعک الی اور میں تمہیں اپنی طرف اے عیسیٰ بلند کر لوں گا۔ صرف رافع ہوتا، رفع ہوتا اس کے معنی درجات کو بلند کرنے کے، لیکن جب رافعک کے ساتھ الی آ گیا تو ورافعک الی اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف پورا پورا بلند کر لوں گا۔ تو یہ قرآن کے الفاظ خود اپنی حفاظت کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلند کر لیا اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ دوسری بات نوٹ کیجیے، قرآن نے فرمایا کہ وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا اور اے عیسیٰ جنہوں نے تمہاری پیروی کی انہیں میں ان لوگوں کے اوپر غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں کفر کرنے والے یہود ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ تمہاری پیروی کرنے والوں کو ان یہود یعنی کفر کرنے والوں پر غالب رکھوں گا۔ تو نوٹ فرمائیے کہ ہر دور میں یہی رہا کہ یہودی مغلوب ہی رہیں اور عیسائی ہی ان پر غالب رہے ہیں۔ یہی معاملہ ہوا سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی ایک شخص جو کہ بادشاہ تھا وہ آیا، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ اس نے گرا دی اور 1,33,000 کے قریب یہودی اس نے قتل کیے۔ اسی طرح گزشتہ صدی میں ہم جانتے ہیں کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی قتل کیے تھے، اور آج اگر اسرائیل کی کوئی ریاست ہمیں دکھائی بھی دیتی ہے تو بالآخر ہم جانتے ہیں اس بات کو، تسلیم کرتے ہیں سب کہ وہ برطانیہ اور امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے ہے جو بالآخر عیسائی ہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ آج تک ویلڈ ہیں۔ فرمایا کہ وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ اور اے عیسیٰ جنہوں نے تمہاری پیروی کی انہیں ان لوگوں کے اوپر غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک کے لیے۔ ثم الی مرجعکم پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے یعنی سب کو، فاحکم بینکم پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ فرما دوں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون اس بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا بس جن لوگوں نے کفر کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا تو انہیں میں سخت عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو اللہ انہیں ان کا اجر پورا پورا عطا فرما دے گا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالمین کو پسند نہیں فرماتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے آیات میں سے جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اور نصیحت اور حکمت والی باتوں میں سے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ یہ جو نجران کا وفد جس کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر اتنی معجزانہ پیدائش ہے تو ان کو خدا مان لینا چاہیے، یہ دعویٰ بھی تھا ان کا اور ایمان بھی تھا ان کا۔
اس پر اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی جیسی ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا. ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کہ ہو جاؤ اور وہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا کیا، تو وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرما دے. الحق من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق تو ہے ہی آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکن من الممترین، تو بس آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے گا. یہ وہی انداز ہے جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی کیا گیا تھا کہ خطاب ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سنایا دوسروں کو جاتا ہے. فمن حاجک فیہ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جھگڑے، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم میں سے آ گیا، فقل، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناکم، ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلا لو اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیں تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم التجا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ٹھہرائیں اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر. اس کو اصطلاح میں مباہلہ کہا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ یہ سارا گفتگو کا معاملہ اب اختتام کو پہنچ رہا ہے، ان کے برے عقائد کی نفی بھی کر دی گئی ہے، حق ان کے سامنے واضح بھی ہو گیا، اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر دی گئیں، لیکن وہ مان کر نہیں دے رہے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ چیلنج پیش کر دیجئے. دعوت مباہلہ اسی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، اور یہ پیش کیجئے کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، میں بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آتا ہوں، اور پھر اب اللہ سے التجا کرتے کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو جائے. تو ان کا جو بڑا پادری تھا اس نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سب موجود تھے. اس پادری نے کہا کہ میں یہ نورانی صورتیں دیکھ رہا ہوں، اور بخدا یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر دعائیں کریں تو پہاڑوں کو بھی ہلا دیں یہ لوگ. تو اس نے انکار کر دیا اور یہ دعوت قبول نہیں کی، اور پھر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا. قبول نہیں کیا حق کو، لیکن جزیہ دینے کا ارادہ ظاہر کر کے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی سچا بیان ہے. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی زبردست ہے، غالب حکمت والا ہے. فإن تولوا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. یہ 6 رکوعوں کا بیان مکمل ہوا، اور وہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا اس سے بھی گفتگو مکمل ہوئی. اب جو 4 رکوع آ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کے مزید، اس میں بڑے زوردار انداز میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے. یہ تقریباً ویسے ہی انداز ہے جیسے سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 5 میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہود کو دعوت دی گئی تھی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کی. وہی انداز ہے جو اب ان رکوعوں میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے سوائے اللہ کے. فإن تولوا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو مسلمانوں تم کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلم ہیں، یعنی فرما بردار ہیں، ہم نے اطاعت اختیار کر لی. یہ آیت بڑی اہم ہے دین کی دعوت کے مرحلے میں، اور اس میں اصول یہ بیان کیا گیا کہ جب بھی کسی فریق کے سامنے دعوت پیش کرنی ہو تو جو بات مشترک ہو، اگریڈ اپون ہو، اس سے بات شروع کرنی چاہیے. اب آپ اس کتاب کی خوبصورتی دیکھیے، یہودی ایک طرف ہیں، عیسائی ایک طرف ہیں، اور مسلمان ایک طرف ہیں، شدید اختلافات. لیکن اگر 1 2 یا 3 باتوں میں بھی اختلاف کے مقابلے میں اشتراک ہے، ایگریڈ اپون ہیں وہ باتیں، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، تو قرآن نے اس سے بات شروع کی ہے تاکہ افہام و تفہیم تو ہو، ڈائلاگ کا موقع تو آئے، گفتگو کا موقع تو آئے. پھر افہام و تفہیم اور آگے بڑھے گی تو اختلافات کو بھی طے کیا جا سکے گا. تو یہ قرآن نے یہاں پر دعوت کا اصول ہمیں بیان فرمایا کہ جب بھی دعوت شروع کرنی ہو تو ایگریڈ اپون باتوں سے شروع کرنی چاہیے. بدقسمتی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو عام طور پر اختلافی باتوں کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے،
حالانکہ اس کے مقابلے میں جو اتفاقی باتیں ہیں وہ مور دین 95% ہیں۔ اگر ان سے ہم بات کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اختلافات، ہماری تفرقے ختم ہو سکیں گے۔ تو اہل کتاب کو بھی کہا گیا کہ ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب نہ بنائیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ عیسائی تھے، ایمان لے آئے، جامع ترمذی میں تفصیل ہے۔ انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول ہم نے اور لوگوں کو کیسے رب بنا لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی، ایسا نہیں تھا کہ تمہارے علماء جس چیز کو حلال کہتے تھے تم مان لیا کرتے تھے، جس چیز کو حرام ٹھہراتے تھے تم مان لیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا یہی ہے اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو رب بنا لینا۔ تو کوئی ایسی رائے، کوئی ایسی بات، حلال حرام کے کوئی ایسے فیصلے جو اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہوں، کوئی ایسے مطالبات اور تقاضے جو دین کی تعلیمات کے خلاف ہوں اور ان کو مانا جائے، تو جس اتھارٹی نے یہ تقاضے کیے، جس اتھارٹی نے اس کو حلال حرام قرار دیا، گویا اس کو رب مان لیا گیا۔ حلال حرام کا اختیار اللہ کے پاس تھا، گویا یہ اختیار اس کو دے دیا گیا۔ یہ ہے اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو رب بنانا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ اے لوگو تم گواہ رہو، ہم تو فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِ، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی۔ تم کبھی کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے، کبھی کہتے ہو وہ نصرانی تھے، ایسا بالکل نہیں۔ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے برسہ برس کے بعد، صدیوں کے بعد جا کے نازل ہوئی، تو ان کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو؟ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، ہاں یہ تم ہی لوگ تو ہو کہ تم نے اس بارے میں کچھ جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ علم ہے، کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تم نے بحث کر لی، مسائل معلوم کر لیے، ڈائلاگ کر لیا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، پھر تم اس بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کے متعلق تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ یہ کیپشنز تم نے اختیار کر رکھے ہیں، یہ تقسیم تم نے کر لی ہے، اور تم نے یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے کہ فلاں گروہ سے وابستگی کی بنیاد پر نجات ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ وہ تو یکسو ہو جانے والے فرما بردار تھے، ایک اللہ کے ہو رہے تھے۔ ہم پڑھ چکے ان کا طریقہ کیا تھا، سورہ البقرہ آیت نمبر 131 میں، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ جھکا دو ابراہیم اپنے آپ کو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے جھکا دیا اپنے آپ کو تمام جہان والوں کے رب کے سامنے۔ تو وہ کیا تھے؟ وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، یکسو ہو جانے والے، فرما برداری اختیار کرنے والے تھے، ایک اللہ کے ہو رہے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو تینوں مذاہب پر ادا گیا، نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرک تھے، بلکہ حنیفا مسلمہ، یکسو ہو جانے والے، فرما برداری اختیار کرنے والے تھے۔ اس کے بعد یہ بات بھی بیان کی جا رہی ہے کہ کسی گروہ سے وابستگی یا کسی نسل میں ہو جانے کی بنیاد پر کوئی نجات نہیں، اور انسان اگر کسی شخصیت سے اپنا تعلق جتانا چاہتا ہے، ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو اس کا کرائیٹیریا اور اس کا معیار یہ ہے کہ اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہی معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، بے شک ابراہیم علیہ السلام سے قربت رکھنے والے سب سے زیادہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو محبت کا دعویٰ اسی وقت صحیح قرار پائے گا جب پیروی کی جائے۔ تو اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تمہارا تعلق کچھ ہے ابراہیم علیہ السلام سے، تو اس دعوے کا ثبوت یہ کہ ان کی پیروی کی جائے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہیں اور ایمان لانے والے ان کے قریب ہیں، اس لیے کہ اس امت کو ملت ابراہیمی کا قرار دیا گیا ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 78 میں الفاظ ہیں ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، ملت ابیکم ابراہیم، اے مسلمانوں تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو۔ تو جو ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ ان سے قریب ہے۔ اسی ضمن میں یہ بھی نوٹ فرما لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے محبت کی، اسی نے مجھ سے محبت کی۔
تو محبت کا دعویٰ اس وقت صحیح قرار پائے گا کہ جس شخص سے محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کی پیروی کی جائے۔ اللہ ہمیں اپنی اطاعت کرنے، اپنے محبوبوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، پشت پناہ ہے، کارساز ہے۔ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کی جماعت چاہتی ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اپنے سوا کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتے اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، خود بھی قبول نہیں کر رہے حق کو اور دوسروں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو گویا اپنی ہی گمراہی کا سامان کر رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم کیوں اللہ کی ان آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم گواہ بھی ہو۔ یہ اشارہ دراصل کیا جا رہا ہے یہود کے علماء کی طرف، جانتے بوجھتے وہ بشارات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی کتابوں میں تھی انہوں نے چھپا کر رکھی اور پھر ان کا انکار بھی کیا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتم الحق وانتم تعلمون، کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو۔ تو یہ دعوت اب ان کو دی جا رہی ہے، اس میں نصرانی بھی آ گئے ہیں اور یہ یہود بھی آ گئے ہیں کہ جانتے بوجھتے حق کو مت چھپاؤ، اس حق کو قبول کرو۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو قبول کرنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔